بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. محترم بزرگوں، بھائیوں، اور اگر دینی ماں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہو تو وہ بھی میری مخاطب ہیں. آج ہمارے لیے، میرے احباب کے لیے یہ بڑا مسرت اور خوشی کا موقع ہے. اگرچہ ہم لوگ لمبے سفر سے آئے، اس درمیان ہمیں آرام کرنے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن شوق تھا کہ آپ اخوان کے درمیان حاضر ہوں. یوں ہمارا کل سے پروگرام تسلسل کے ساتھ کلکتہ میں ہے، لیکن انس بھائی ان کی فیملی سے ذاتی ربط کی بنیاد پر اس سے پہلے کھڑگپور آنا ہو چکا ہے، اور یہاں کے بعض بھائیوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو یہاں کچھ دینی باتیں بھی ہو جائیں. میں اگرچہ طبیعت کے اعتبار سے اس کے لیے پورے طور سے اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کسی خطاب کا حق ادا کر پاؤں گا، لیکن یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی میری اس مجبوری کو محسوس کرتے ہوئے ایک دور سے آئے ہوئے بھائی کی گزارشات پر توجہ دے کر سماعت فرمائیں گے. اگرچہ مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک ہمارے لیے مقرر وقت تھا، لیکن گاڑی لیٹ ہو جانے کی وجہ سے، ہماری چھوٹ جانے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی، اس لیے پروگرام مختصر بھی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ ہمارا یہ ملنا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بنائے، اور ہمارے لیے، ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنائے جو ہمیں اصلاح اور ترقی کے راستے پر گامزن کرے، ہمارے بعد والوں کو بھی. آج کے اس مجلس میں پہلے سے میں نے گفتگو کے درمیان جو چیز طے کی تھی کہ ایک ایسا عنوان منتخب کیا جائے جس عنوان کی دنیا میں انسانوں کو ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر حالت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے. وہ موضوع جسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت میں بنیادی اور ابتدائی مرکز بنایا، وہیں سے شروعات کی، اور جب تک اس سبق کو، اس درس کو لوگوں نے اختیار نہیں کیا، آگے دوسرا سبق دیا نہیں. وہ موضوع جو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ اسی موضوع سے بھرا ہوا نظر آئے گا. وہ کیا موضوع ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید، اس کی عظمت، اس کی قدرت و جبروت کا حقیقی تصور. معرفت جو میں نے ایک لفظ کہا اس میں ساری باتیں آ گئی. مزید وضاحت کے لیے کچھ باتوں کو ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ ایسا عنوان اور موضوع ہے جس کی ضرورت ہر زمانے میں ہر انسان کو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، سب سے زیادہ جس عنوان کی ضرورت ہے وہ یہی ہے. ہمارا بچہ جب بولنا سیکھے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ اللہ سکھاؤ، ڈراؤ تو اللہ سے ڈراؤ. اگر کوئی چیز، کسی چیز کا تصور اور عقیدہ ذہن و دماغ میں بٹھانا ہے تو تربیت کا صحیح طریقہ ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے جناب میں پھیلاؤ، طلب کرنا ہے تو اسی سے طلب کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید، اس کی عظمت، میں دو تین چیزیں ملا رہا ہوں. یہ جب تک کسی انسان کے ذہن و دماغ میں رچی بسی نہ ہوگی وہ انسان اچھا انسان نہیں بنے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، حق عبادت، حق اطاعت نہیں جانے گا، اور وہ عبادت و اطاعت کا یہ فریضہ انجام بھی نہیں دے سکتا. آپ ان لوگوں پر غور کیجئے گا، میں کوئی ایسا طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں جو توحید کو، اللہ کی معرفت کو
ठीक से पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और दीन के रास्ते पे जाते हैं। आप देखेंगे कि वो कुछ नेकियां भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ खराबियां भी उनके अंदर पाई जा रही हैं। बाद ऐसे भी मिलेंगे जो कुछ दिन नेक काम करते हैं, कुछ दिनों तक दीन के रास्ते पर चलते हैं, फिर उस रास्ते से हट के अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं, पुरानी बुराइयों में मुलव्वस हो जाते हैं। क्यों? अगर आप गौर करें तो उनकी तरबियत, उनकी जहन साजी उस तरीके पे नहीं हुई है जैसे कि होनी चाहिए। अल्लाह ने जिस तरह बताया है, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिस तरह तरबियत करते थे, वो क्या तरीका है? अल्लाह तबारक व तआला की अजमत, उसकी मारिफत, उसकी बड़ाई और किबरियाई का तसव्वुर सबसे पहले इंसान के ज़हन और दिमाग में बिठाया जाए। ये अगर बिठा दिया जाए तो इंसान की इस्लाह होगी। और अगर ये चीज दिलो दिमाग में रची बसी नहीं है तो आप जाहिरी तौर से कैसा भी कानून बना दे, कैसी भी पाबंदी लगा दे बच्चों पर, मुजरिमीन पर, दूसरों पर, वो गुनाह से रुकने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं दुनिया में कैसे कैसे कवानीन बनाए जा रहे हैं कि गुनाह पर रोक लगे, बेईमानी ना हो, स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग धोखेबाजी दे रहे हैं करते हैं उस पर रोक लग जाए, नए नए कवानीन बनते हैं। हाँ, कोई भी बुराई किसी भी सतह पर जब पैदा होती है वहां गवर्नमेंट के लोग, हुकूमत के लोग अलग अलग कवानीन बनाते हैं कि यहाँ रास्ता बंद किया। लेकिन क्या हम देखते हैं कि क्या बुराइयों का रास्ता, जराइम की शरह कम हुई? नहीं, बढ़ जाती है और बढ़ती जा रही है। दुनिया परेशान है। क्यों? इसलिए कि उनके जहन और दिमाग में लोगों की इस्लाह के लिए जिस चीज की जरूरत है उस तरीके से हम इस्लाह नहीं कर रहे। ये एक पहलू। गुनाह आज कितने बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा जमाना आज हम देख रहे हैं कि माजी में गुनाहों के जो असबाब, जराए बहुत मुश्किल माने जाते थे। आपको और हमको कोई गुनाह अगर करना है तो छुप छुपा कर, काफी इंतजाम करके, दूर दराज कहीं लोगों की निगाहों से छुपने के लिए जाना पड़ता था। कुछ ऐसी चीज देखनी है जो लोगों की निगाह में खुले तौर से गंदी और बुरी है तो उसके लिए कितना लोग पापड़ बेलते थे। कुछ ऐसी चीज सुननी है। अब तो आज का दौर ऐसा हो गया है कि आप अपने घर के अंदर, हाँ, अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, हाथ में मोबाइल है, टीवी चैनल है और दूसरे मीडिया के जराए हैं। आप अपने घर में वो गंदी चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं जो कल के लिए बहुत मुश्किल काम था, जिसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। आज ऐसे जराए, ये जो मीडिया के जराए हैं, लोगों का जहन खराब करने वाले, अकीदा बिगाड़ने वाले, शुबहात और शहवात के सारे फितनों के साथ हमारे सामने हैं। आप एक सफर करें, हाँ, दुनिया की चमक दमक में, दुनिया की तरफ लज्जते गुनाह की तरफ दावत देने वाली, गुनाहों की तरफ भाईजान और जोश पैदा करने वाली चीजें कदम कदम पर नजर आती हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज कौन सा गुनाह है जो इस्लामी मुसलमानों के बल्कि पूरे इंसानी समाज में बढ़ता नहीं जा रहा है। हाँ, शिर्क, कुफ्र, बिदअत, खुराफात, ये फिर उसके बाद वो चीजें जो दुनिया की हर कौम जिसको वाकई गुनाह समझती है, झूठ बोलना, चोरी करना, जिना करना, हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें। कौन सी चीज है जो आज फैल नहीं रही है? यहां इन सारी बातों को आप समेट कर, हाँ, वक्त बहुत कम है, हाँ, हमारा पहला आधा वक्त जो है गुजर चुका। इस पूरे पसे मंजर को आप जहन में लाएं कि गुनाहों का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, आम है। हम और आप भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अगर नेकियां भी करते हैं तो नेकियां करने में हमारी वो खुलूस, लिल्लाहियत और वो जज्बा नहीं होता जो हकीकत में एक मोमिन बंदे का होना चाहिए। कुरान की तिलावत की जा रही है और हमारे जहन और दिमाग में दूसरे प्रोग्राम बन रहे हैं। नमाज हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे जहन में घर के बहुत सारे मामलात, दोस्त अहबाब के मामलात और दूसरी ऐसी चीजें चलती है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए खुशू और खुजू और लिल्लाहियत और इखलास के खिलाफ है। यही हाल हमारे तमाम इबादत का है। रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, ये सारी चीजें हो रही हैं लेकिन उनकी बरकतें नजर नहीं आती। हम खुद अपना जायजा लें, दूसरों की बात ना करें। अपना जायजा लें कि नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत और दूसरी इबादतें करते हुए क्या हमारे जज्बात अल्लाह तबारक व तआला की जात, उसकी किबरियाई और उसकी अजमत के उन तसव्वुरात से भरे होते हैं जो सहाबाए कराम और अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात हम देखते हैं कि रात को नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आंखों से इस तरह आंसू जारी हो जाते थे कि दाढ़ियां तर हो जाती थी, रोते थे, लंबी लंबी इबादतें करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन
अजमईन, माँ आयशा पूछती हैं कि आप तो अगले पिछले सारे माफ है, गुनाह कोई बात है ही नहीं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो आपने कहा कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, उनके हालात आप और हम सुनते पढ़ते रहते हैं, उनका और हमारा मुआवजा करे कोई मुताबकत नजर आती है? जी नहीं। तो हासिल कलाम ये कहना ये चाहता हूं कि अगर हम ये सवाल करें कि इंसान गुनाह क्यों करता है, एक सिंपल सा सादा सा लेकिन अपने माना में गहरा सवाल कि गुनाह क्यों करता है। अभी जिन चीजों को गुनाह नहीं समझता छोड़िए, जिनको हम गुनाह जानते हैं समझते हैं, सूद को सारे मुसलमान जानते हैं लेना देना हराम है, इसमें गवाह बनना मददगार बनना भी बराबर का गुनहगार बनना है, फिर भी क्या मुसलमानों में आज ये चीजें जारी और आम नहीं है? हैं। क्यों? जानते हुए कि ये हराम है फिर भी गुनाह कर रहे हैं। ज़िना, बदकारी, फहाशी के जो मामलात आज हम अपने समाज में देख रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी, नमाज की नापाबंदी, पाबंदी न करना, माँ बाप के ताल्लुक से उनके हुकूक का ख्याल न करना, उनकी फर्मा बरदारी न करना, ऐसी कितनी चीजें गिनाएं। खवातीन जानती हैं कि पर्दा जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग, मर्द हो या खवातीन, पढ़ लिख लेते हैं तो पर्दे का मजाक उड़ाते हैं, इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाते हैं। अरे ये बहुत पुराने दौर की बातें हो गई है, जदीद दौर की तहजीब व तमद्दुन और तरक्कियात में इसकी कोई जगह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये देख रहे हैं कि इस मजाक उड़ाने और अल्लाह और रसूल के हुक्म की मुखालफत करने के कैसे बुरे अंजाम के नजर आ रहे हैं। आज यूरोप और अमेरिका उनके नताइज की शक्ल में अज़ाब अलीम के दर्दनाक परेशानियां झेल रहा है। औलादु ज़िना, जिस्मानी बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां, लोगों का खुदकुशी करना, बच्चों का अपनी माओं को दूसरों की बाहों में देखने के बाद आवारा बन जाना, समाज का बागी बन जाना और आवारा लोगों की कसरत होना, ऐसे में नशे का अब ज्यादा हो जाना और न जाने क्या क्या, जिसने पूरे माशरे को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। ये गुनाह क्यों होते हैं? जबकि गुनाह के ये अंजाम हम देख रहे हैं। हमें पता है शराब और नशा, गवर्नमेंट कुछ चीजें जो जारी करती है उस पर लिख देती है कि ये चीज नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी उसके लाइसेंस जारी कर रही है। क्यों? हम क्यों गुनाह कर रहे हैं? हमें हकीकी सुकून, आप अपने दिलों को टटोले, मैं आप हम अहले इल्म के बहुत सारे अक़वाल हैं कि बंदा, अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न क़य्यिम और दूसरे लोगों की अलग अलग इबारतें हैं, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान करूं कि इंसान सलाह, फलाह, नेमत, सुरूर, लज्जत, दिल का सुकून पा ही नहीं सकता जब तक कि अपने परवरदिगार को ना पहचाने, अपने माबूद को ना जाने और अपने महबूब की इताअत और फर्माबरदारी ना करें। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता जोड़ना हमारी और आपकी जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो हम सुकून नहीं पाएंगे। सुन रहे हैं आप? अल्लाह, कोई इंसान अगर अल्लाह की मारिफत नहीं रखता, कोई इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करता, तो वो सुकून से महरूम है। वो कितनी भी दुनिया की नेमतें पाले, वो वक्त का बादशाह बन जाए, वजीर आजम और सदर जमहूरिया बन जाए, उसके पास दुनिया की हर दौलत मिल जाए, लेकिन अगर वो अपने परवरदिगार को नहीं पहचानता और अपने परवरदिगार के हुकूक को नहीं जानता तो उसकी जिंदगी अधूरी है, उसकी जिंदगी में नक्स और अधूरापन होगा, वो सुकून पाएगा ही नहीं। इंसान को तमानीनत और सुकून मिलता है अपने परवरदिगार की मारिफत से, उसकी जानकारी और उसके इल्म से। इसलिए अहले इल्म ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे इल्म हैं, बहुत सारे इल्म, उसमें जितने इल्म मुफीद हैं उन सबको इस्लाम जो है हौसला अफजाई करता है। जदीद तरक्कियात और नई नई चीजों की इस्लाम मुखालफत नहीं करता, इनमें उन चीजों की मुखालफत करता है या ममनू करार देता है जो इंसानों और इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो, जैसे जादू टोने वाले इल्म है, इसमें कुफ्र है, शयातीन से इस्तिमदाद है, मदद मांगा जाता है, इसलिए यह ममनू और हराम है। ऐसे चंद उलूम के अलावा सारे उलूम की हौसला अफजाई करता है, लेकिन इन उलूम में भी दर्जात हैं। कौन सा इल्म किस इल्म पे ज्यादा अहमियत रखता है? तो अगर आप देखें तो सारे दुनिया के उलूम में सबसे तो अहम से अहम वो इल्म है
جو انسان کو اللہ سے جوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرے اور اللہ کی معرفت سے قریب تر بناتا جائے. اور جو علم جتنا زیادہ پروردگار سے جوڑنے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ اہم ہے. لہذا علم دین سارے علوم میں سب سے اہم ہے. علم دین میں بھی سب سے اہم وہ علم ہے جو ہم عقیدہ کا علم کہتے ہیں، اور عقیدے میں سب سے اہم علم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پر ایمان تمام ایمانیات کی بنیاد اور اصل اور جڑ ہے. اسی کی شاخیں ہیں سارے دوسرے علوم اور دین کی شاخیں. توحید مانا آپ نے رسالت مانی، توحید سے رسالت نکلی، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب اللہ پر ایمان کے تابع ہیں. لہذا اللہ کو پہچاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو تقاضا کرنا کے تقاضوں کو جاننا، یہ تمام علوم کی جڑ اور بنیاد ہے. سب سے اہم علم یہی ہے. ہاں، میں اکثر تقریروں میں اس بات کو میں نے دہرایا، جو لوگ سنتے ہیں کیسٹیں وغیرہ، ہاں، علامہ ابن قیم، علامہ ابن جوزی اور دوسرے لوگوں کے الگ الگ جملے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں سب سے بڑے مسکین ہیں، سب سے بڑے مسکین ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی اور سب سے لذیذ نعمت کو چکھنے سے محروم ہے. لوگوں نے پوچھا کہ وہ سب سے عظیم اور بڑی نعمت کیا ہے، تو جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس سے انس، اس سے محبت، اس کی عبادت و اطاعت. اس سے بڑھ کر کوئی لذیذ نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں. اب جو آیا بادشاہ بن کے چلا گیا، اگر وہ اللہ کی معرفت، انس اور لذت اور قربت نہیں جانتا ہے تو اس نے دنیا کی سب سے قیمتی لذت سے اپنے آپ کو محروم رکھا. بہت بڑا بدقسمت ہے. ایک آدمی جھوپڑے میں جی رہا ہے، زندگی گزار دیا فاقوں کے ساتھ میں، لیکن اگر اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کی قربت و انسیت رکھتا ہے، وہ بہت خوش قسمت ہے. ہم اسے مانے یا نہ مانے اسے چھوٹا سمجھتے ہو. ان تمام پہلوؤں کا، یہ 2-3 پہلوؤں سے میں نے بات پیش کی. حاصل یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات کیا ہوئی ہمارے لیے؟ کیا سیکھنا جاننا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہم کو جیسے جیسے حاصل ہوگی، زندگی کے تمام ہمارے حصے اور شعبے ٹھیک ٹھاک ہوتے جائیں گے. اس کی جتنی خشیت، خوف، اللہ کی ہیبت، عظمت ہوگی، اتنا ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا اثر ہوگا. ہم ایک کان سے سنتے ہیں، کان سے اڑا دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کاغذات ہیں، بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے اس میں، ہاں، صاحب کتاب نے، اور بتایا ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن میں توجہ نہیں دے رہا ہے. ایک آدمی دنیا کی بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے نشانات دیکھتا ہے لیکن گزر جاتا ہے. کیوں؟ یہ دنیا کے کچھ ایسے عوارض اور چیزیں ہیں جو ہم کو، ہمارے ذہن و دماغ کو اس طرف موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو سمجھنے میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. ہم ان پر توجہ نہیں دیتے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جراثیم، ابھی کورونا کا جو وائرس تھا، آپ سوچئے کہ جس کی تصویر آئی تھی نا، تو لوگوں نے بتایا کہ سائنسدانوں نے اس کو جو ہے وہ ملٹیپل کیا بڑا کیا اس کو، جب تو اس کے حجم کو 20 لاکھ گنا جب بڑا بنایا تو اس کی تصویر آئی، فوٹو آیا. اب وہ کورونا جیسا وائرس اور اس سے بھی چھوٹے چھوٹے وائرس اس دنیا میں ہیں. کس نے بنایا؟ اب اس کے اندر غور کیجئے کتنا چھوٹا وجود ہے. وہ اس چھوٹے سے وجود سے لے کر دنیا کے بڑے سے بڑے وجود تک جائیں. ہاں، ہمارے سامنے اجرام سماویہ ہیں. آج سائنس کا دور ہے، فلکیات کو دوربینوں سے جو ہے کھنگالا جا رہا ہے، کہکشاؤں کو، جس کو انگریزی میں گیلیکسیز کہتے ہیں. ہاں، ان کو، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کچھ سالوں، کچھ صدیوں پہلے تک دنیا کے انسان مخلوقات میں سب سے بڑی چیز جو آنکھوں سے دیکھتے تھے وہ سورج تھی. اسی لیے بعض قومیں سورج کو قوت کا، توانائی کا، آگ کا سب سے بڑا منبع مان کر اس کو پوجتی تھی. جیسے آگ پرست زرتشت ہیں، فرعونیوں مصر کے جو مشرک تھے، را نام کے خدا کو، اور اس کو سورج دیوتا کے شکل میں جانتے تھے، دیکھتے تھے، اس کو پوجتے تھے. تو سب سے بڑا سورج تھا. لیکن آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ کہ سورج جو ہے سب سے بڑا اجرام سماویہ میں جسم نہیں ہے. ہاں، یہ زمین یقیناً بہت چھوٹی ہے سورج سے، لاکھوں گنا چھوٹی.
हाँ, 9 लाख या कितने गुना छोटी है। लेकिन हमारी अपनी एक गैलेक्सी में, गैलेक्सी किसे कहते हैं, वो जो अंधेरे में एक धुएं की तरह जो लाइन नजर आती है ना आसमान में, उसको गैलेक्सी कहते हैं, कहकशां उर्दू में। उस एक कहकशां जिसमें हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया जिस कहकशां में है, उसमें सूरज से 6-6 करोड़ गुना बड़े सितारे कई एक मौजूद हैं जो देखे गए। उसमें से 2 का नाम जो मुहक्किकीन या माहिरीन फल्कियात ने रखा, एंटार्स, बेटलगेज। उसके बारे में कहते हैं कि एक सितारा इतना बड़ा है एंटार्स कि अगर सूरज को उसमें रखा जाए तो 6 करोड़ सूरज रखा जाएगा। कितना? 6 करोड़ सूरज एक सितारे में। कितना बड़ा वो सितारा है, सिर्फ वो एक। ऐसे कितने हैं नहीं मालूम, कितनी गैलेक्सीज हैं नहीं मालूम, कितना बड़ी कायनात और फजा है। गौर कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की अजमत पर कि जो खालिक है ऐसा। हम देखते हैं पहाड़, कहते हैं अल्लाह अकबर कितना जबरदस्त पहाड़ है। तो ये पहाड़ इतना जबरदस्त दिख रहा है तो पीछे सोचने वाली बात है कि पहाड़ का बनाने वाला कितना जबरदस्त है। समंदर, जो लोग पानी के जहाज पर सफर किए हों, आज तो हम टीवी चैनल पे देखते हैं बहुत सारा, दूर दूर तक बाज मकामात ऐसे हैं कि पानी ही पानी नजर आता है। कितना हैबतनाक मंजर है। जब समंदर की हैबत हमारे दिमाग में बैठती है तो उससे कहीं ज्यादा हैबत उस जात की बैठना चाहिए जिसने समुंदर को पैदा किया और समंदर का एक एक कतरा, एक एक लहर जिसके हुक्म की पाबंद है। अगर वो कह दे सुनामी आना है तो समंदर रुक नहीं सकता। अगर वो कह दे कि समंदर का पानी पूरा उड़ जाए तो कोई पानी नहीं रह सकता। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। तो समंदर की हैबत उसके बनाने वाले की हैबत और अजमत हमारे सामने जाहिर करती है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोरोना से लेके मैं बड़ी से बड़ी बात कर रहा हूं, और दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक क्या है? अकीदे का एक सवाल है। सबसे बड़ी मखलूक क्या है जानते हैं? अल्लाह का अर्श। हाँ, हदीसों में है, हाँ, सही रिवायतों में कि अगर अल्लाह तबारक व ये दुनिया जितनी बड़ी है ये अल्लाह की कुर्सी में डाली जाए तो माफ कीजिएगा, दुनिया नहीं, 7 आसमान अगर अल्लाह की कुर्सी में डाले जाए तो ऐसे होगा जैसे एक बड़ी ढाल में 7 अंगूठियां डाली गई। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह की मखलूक का ये हाल है। अल्लाह की जो कुर्सी ना, वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द। कुर्सी की कई लोगों ने कई तावील की है। आजकल कुछ लोग उसको हुकूमत वगैरह से तावील करते हैं। सलफ ने इस पर बहुत बड़ा रद्द किया। कुर्सी का माना कुर्सी ही है, वो गैबियात से है, अल्लाह ने बताया। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि जैसे एक बादशाह तख्त पर होता है और उसके पैर के पास जो तख्ता होता है पैर रखने के लिए, ऐसे अर्श के सामने कुर्सी है, मौदिउल कदमैन। हाँ, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं। तो कुर्सी इतनी बड़ी है कि अगर उसमें 7 आसमान को रखा जाए तो ऐसे है जैसे एक ढाल के अंदर 7 अंगूठियां। और अर्श इतना बड़ा है कि हज़रत जाबिर की रिवायत में है कि अगर अर्श में कुर्सी को रखा जाए तो ऐसा होगा जैसे एक बड़ा मैदान है और उसमें एक अंगूठी फेंक दी गई। कुर्सी अर्श के सामने कैसी है? जैसे एक मैदान में एक अंगूठी डाल दी गई हो। कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ये अल्लाह की मखलूकात हैं। इन मखलूकात पे को अगर हम गौर करें और जानें तो इनका, जब ये इतनी बड़ी बड़ी और अजीमुश शान है तो इनका बनाने वाला, इनका कंट्रोल रखने वाला, हाँ, इनकी तदबीर करने वाली जात कितनी अजीमुश शान है। अब कुरान में देखिए कि अल्लाह ताला ने अपने अजमत के कैसे कैसे बयानात पेश किए हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो क्या है, वल अर्दु क़ब्ज़तुहु जमीअन यौमल क़ियामा। पूरी जमीन क़यामत के दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, और 7 आसमान अल्लाह तबारक व तआला के दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। उससे पहले अल्लाह ने कहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। उन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसा कि उसकी कदर मंजिलत का हक है। अहले इल्म ने तफसीर की कि उन लोगों ने अल्लाह की वैसी ताजीम नहीं की जैसी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को की अजमत और किबरियाई को नहीं जाना जैसा जानना चाहिए। अल्लाह की मारिफत को हासिल नहीं किया।
ہاں جیسا کہ معلوم ہونی چاہیے. ہاں غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہم نے آپ نے جانا نہیں. جب ہم قرآن کو سن کے بے توجہی سے گزر جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, اور جانتے بوجھتے ہم اگر سودی لین دین کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں, تو حقیقت یہ جانیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کو نہیں جانتے. وما قدر اللہ حق قدری, ہم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں. اگر پہچانتے تو گناہ کرتے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت, اس کی عظمت, اس کی معرفت, اس کی قدرت ہمیں ان گناہ کو کرنے سے روک لیتی. ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی خوف میں اگر مبتلا ہوتے, اگر ہم گناہ کر رہے ہیں, کوئی گناہ کر رہا ہے, تو سب سے پہلا سبق میرے بھائیوں, یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھاتے تھے, آپ اپنے بچوں کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں نا, تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بار بار اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ ان کے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ. اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ساتوں آسمان, یہ بخاری کی حدیث میں اس کی مزید شرح ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کو اور زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. زمین کو مٹھی میں لے گا, ساتوں آسمان زمین میں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا ان الملک این ملوک الارض, میں بادشاہ ہوں, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین میں ظلم اور جبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ اللہ کی عظمت کا ایک نشان. سورہ کہف ہر جمعہ کو جو ہم پڑھتے ہیں, اس کے آخر میں کہا کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر کل لو کان البحر مدادا, اگر پورا سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے, سیاہی جس کو ہم کہتے ہیں, روشنائی بن جائے, اور سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں, اور وہ قلم بن کر اس روشنائی سے اللہ کے کلمات لکھتے جائیں. اللہ کے کلمات کی کئی تشریح کی علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں, جیسے قرآن ہے اللہ کے کلمات, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات, تعریف, اس کی خوبیاں, کمالات, اللہ کے کلمات کو اگر لکھتے جائیں تو یہ سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی, یہ قلم گھس جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اور باتیں ختم نہیں ہوں گی. کیسی عظمت ہے اللہ کی, سوچئے. یہ ایک جگہ سورہ کہف میں ہے, دوسرے مقام پہ کہا کہ اگر یہ سمندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ایسے 7 سمندر ہو جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں, یہ 7 سمندر کی سیاہیاں, روشنائیاں ختم ہو جائے گی, رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. کیسی عظمت ہے اس کی. ہم نے قرآن میں پڑھا واقعہ اور قصہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مطالبہ کیا, رب ارنی انظر الیک, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اپنے آپ کو مجھے بتا. ہاں اللہ نے کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا, ابھی تیری طاقت نہیں ہے یہ. ہاں پھر جب انہوں نے مطالبہ کیا تو کہا ٹھیک ہے, پہاڑ کی طرف دیکھو, فإن استقر مقامہ فسوف ترانی, اگر میری تجلی اور جلوے کو دیکھ کر, سامنا کر کے یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹک جائے تو پھر تم دیکھ سکو گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ پہاڑ اتنی انسانوں کے مقابلے میں کتنا, ہمارے مقابلے میں کتنا مضبوط ہے. ہاں ایک چیز کا سامنا اگر یہ مضبوط چیز نہیں کر سکی تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں کیا؟ مطلب اے موسیٰ ابھی تمہاری یہ طاقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے گا, جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے. لیکن دنیا میں ابھی یہ طاقت نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, جب پروردگار نے اپنا جلوہ پہاڑ کے سامنے کیا. آیت میں نے صحیح پڑھی حافظ صاحب, فلما تجلی ربہ للجبل, ہاں جب ان کے پروردگار نے پہاڑ کے لیے رب کو پہاڑ کے سامنے اپنا جلوہ دکھایا, تجلی فرمائی, تو جعلہ دکا, تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا, پہاڑ, طور کا پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ ریزہ ریزہ بن گیا. کیسی عظمت ہے پروردگار کی. میں یہ نشانات بتا رہا ہوں, چند دلیلیں, چند پہلو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کی لاسانی ہونے کا یہ تذکرہ قرآن و حدیث میں جا بجا ہے, ہمارے دل و دماغ میں بھی موجود ہے.
لیکن हम इसे फरामोश करके फला की बुजुर्गी, फला की बड़ाई और फला की बड़ाई में पड़े रहते हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को, आपके दीन को आप देखिए। आजकल हमारे यहाँ, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अहम बात है इसलिए कह रहा हूँ, इसको इख्तिलाफी मसला ना समझे। ठीक है, बुजुर्गों की बुजुर्गी को माना जाए, हर शख्स को, हमारे दीन का हुक्म है कि हर शख्स को उसका मकाम दिया जाए। लेकिन अगर आप किसी को उसके मकाम से बढ़ा देते हैं मखलूक में, यहीं से गुमराही आती है, शिर्क यहीं से पैदा होता है, बिदअत यहीं से होती है, और अल्लाह तबारक व तआला को भूल कर बंदा मखलूकात में यहीं से पड़ जाता है। अभी ये कौम जो पूज रही है, हाँ, चीजों को फायदा पहुंचाने वाली भी भगवान और नुकसान पहुंचाने वाली भी, क्यों? दुनिया में ये बहुत बड़ा एक गुमराही का सबब है कि किसी चीज को देखकर सबब को लोगों ने असल मान लिया और मुसब्बिब को भूल गए। ये आज हम और आप भी कर रहे हैं। एक आदमी अगर घर में कमा रहा है, हाँ, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, तो हम समझते हैं कि वो घर पर एहसान कर रहा है। ठीक है, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया, लेकिन वो जरिया है, उसको देने वाला, उसको जरिया बनाने वाला अल्लाह है। अच्छी तरह ये अकीदा दुरुस्त कीजिए। हमको जो भी कमालात मिल रहे, एक डॉक्टर अगर हमको, आपने इलाज किया एक डॉक्टर से, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, आप गए, डॉक्टर ने तवज्जो देके आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए अल्लाह के हुक्म से। अगर आपने ये कहा कि ये डॉक्टर ने मिला है, मुझको शिफा दे दी, क्या फतवा मिलेगा? कुरान हदीस से, वो शिर्क है। जिसने ये कहा कि डॉक्टर नहीं होता तो मेरे अब्बा मर जाते, मैं मर जाता, या मेरे साथ ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, हाँ, हज़रत इब्न अब्बास का कौल है, अगर कोई ये कहता है कि मेरे घर में बतख या कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। मल्लाह अच्छा था, आज की जबान में कह लो, ड्राइवर अच्छा था इसलिए हम एक्सीडेंट से बच गए, मल्लाह अच्छा था इसलिए हम कश्ती हमारी डूबी नहीं। इस किस्म का जुमला जो कहता है वो शिर्क कर रहा है। ड्राइवर ने सही वक्त पे सही फैसला किया तो ये ड्राइवर का कमाल नहीं है। डॉक्टर ने सही इलाज किया तो ये डॉक्टर का कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी, उसको सलाहियत दी, उसके दिल में डाला, उसके जहन में डाला, तब उसने ये इलाज किया। ऐसा ही सारा मामला है, यहां तक कि अंबिया का भी मामला है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी खूबियों और सारे मकामात के साथ हमको जो कुछ दिया है वो अल्लाह के हुक्म से दिया है, अल्लाह के देने से दिया है। और जब अंबिया का ये मामला है तो बुजुर्गान, औलिया और सालेहीन का भी यही मामला है। अब हमारे यहाँ आप देखेंगे दुनिया में आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अल्लाह ताला की अजमत किबरियाई जिससे कुरान भरा पड़ा है, जो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम अंबिया की सीरत में देखिए कि लोगों की इस्लाह और दावत के लिए सबसे ज्यादा अल्लाह की अजमत और किबरियाई बयान करते थे। आज उसको छोड़कर हमारे यहाँ जब बयान करते हैं तो फला बुजुर्ग ऐसे थे, हमारे शेख ऐसे थे, वो पानी पे चलते थे, वो हवा में उड़ते थे, वो ऐसा करते थे, वो इतने वजू से इतनी नमाजें पढ़ते थे। मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं, एक संजीदगी से गौर करने वाली बात कह रहा हूं कि ऐसा कह के लोगों के, आम लोगों के दिमाग में यह आता है कि अरे वो इतने पहुंचे हुए थे तो उनकी कब्र पे जाना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, उनसे ये करना चाहिए, उनसे लौ लगानी चाहिए। यानी जहनो दिमाग में ये सिक्का बैठता है कि ये बहुत पहुंचे हुए, इनके पास ताकत कुदरत है, ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं, मुश्किल को आसान कर सकते हैं। जी नहीं, पूजना है तो उस रब को पूजो, मारिफत हासिल करो। ये मारिफत ना होने की वजह से शिर्क होता है। दुनिया में जितने भी शिर्क कर रहे हैं, जितने भी खुराफात कर रहे हैं, शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं, सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह की मारिफत नहीं है, अल्लाह को पहचानते ही। अल्लाह ने कुरान में जो मैंने भी आयत पढ़ी ना, मुशरिकीन और काफिरों के बारे में ही कहा है कि क्यों अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, क्यों शिर्क कर रहे हैं, क्यों अल्लाह तबारक व तआला के दीन को, नबी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हाँ, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए। सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से पूछा। हाँ, ये जो लोग, हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के किसी के दिल में अल्लाह की अजमत और उसकी किबरियाई, उसकी जलाल बैठ जाए तो अल्लाह की अजमत के बैठने से नतीजा ये निकलेगा कि वो अल्लाह की शरीयत को बड़ा मानेगा। हाँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए, इसमें एक मिसाल बड़ी प्यारी दी है बात उलमाए सलफ के हवाले से। क़व्वामुस सुन्ना अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि एक आदमी को तसव्वुर कीजिए, आप देखिए कि दुनिया में जो बादशाह होते हैं, हाँ, बादशाह के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, बादशाह के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, क्या आप तसव्वुर करेंगे कि बादशाह उनको बोलता है ऐसा करो, वो नहीं करेंगे, ऐसा मत करो, नहीं, वो करने लगेंगे।
ایک دنیا کا بادشاہ، ابھی آج کل ہمارے ہندوستان میں بادشاہت نہیں، چلو وزیر اعظم ہے، یہاں آپ کی اسٹیٹ میں فرض کیجئے وزیر اعلیٰ ہے ممتا بنرجی صاحبہ، ایک آدمی ممتا بنرجی صاحبہ کے قریب ہے، اب ممتا جی اگر ان سے کہہ رہی ہے کہ ایسا کرو، ابھی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تھوڑی دیر کے لیے جس کو کہا جا رہا ہے ان کے مصاحبین میں سے، اس کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن چیف منسٹر ہم سے یہ کہہ رہی ہیں، آپ کہاں دیدی کہتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، پھر کر دیا۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ جب یہ غلط کام تھا تو تم نے کیوں کیا، تو کیا جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو لگا غلط ہے، لیکن اب میں ان کے یہاں ہوں اور وہ اتنے بڑے پوسٹ ہے، وہ انہوں نے کہا تو کرنا پڑا، ہوتا ہے نا۔ آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمیں شہر میں واقعہ آیا تھا، ایک صاحب اپنے کہتے ہیں اپنے وہ ہم سے بہت گناہ کا کام کراتے ہیں، جن کے اندر میں کام کر رہا ہوں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ کا کام کرواتے ہیں۔ اب آپ سے وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ کو شعور ہے کہ وہ گناہ کا کام ہے، لیکن کر رہے ہو کیوں؟ تو آپ تو یہ تاثر دے رہے ہو کہ ان کا دباؤ ہے، میں ان کی نوکری کر رہا ہوں، میں ان کا ماتحت ہوں، اس لیے کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر جس طرح سے ایک بادشاہ، ایک سیٹ، ایک مالک کے دباؤ میں اس طریقے سے ایک ماتحت آدمی اس کے غلط حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے، اگر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق و مالک ہے، اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہمارے پیر کے نیچے سے سر سے اوپر تک، پیدائش سے پہلے سے مرنے کے بعد تک، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے، اس کے انعامات نے ہم کو ڈھانپ رکھا ہے، اور پھر اس کی قدرت، اس کی پکڑ، اس کا انتقام کتنا خطرناک اور زبردست ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ کر کائنات کی کوئی ہستی، کوئی مخلوق کہیں جا ہی نہیں سکتی، اور اس کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، آل فرعون پر جو عذاب آیا، اللہ نے نمونے کے طور پر ہم کو باعث عبرت پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وقت کا فرعون ہو، نمرود ہو، ان کی بڑی بڑی طاقتیں خس و خاشاک کی طرح بہ جاتی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب اللہ کو کوئی پہچانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹالے گا؟ بادشاہ کی بات کو، سیٹ کی بات کو آج غلط مان کے بھی آدمی کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی کبریائی اور عظمت دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی نا تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہی تابع دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف کرو، کہے گا نہیں، میرے پروردگار کا حکم یہ ہے، میں اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، گردن کٹے یا کچھ بھی جائے، نقصان ہو دنیا کا چلے گا۔ وقت کی طاقتوں سے جو ہم نے تاریخیں پڑھی ہیں اپنے بزرگوں اور اسلاف کی، اور جوش اور جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ دربار میں داخل ہو گئے اور حق بات جو ہے بادشاہ کے سامنے کہہ دی، اس نے سزا دی، گردن کاٹ دی، تو یہ ایسے ہی قصے بن گئے۔ وہ جو کلمہ حق کہہ کے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے نا، وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پروردگار کی یہ کی آزمائش اور امتحان ہے، اور اس کی طاقت و قوت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے اور انہوں نے پیش کرنے کے بعد یہی کہا کہ لہذا ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کا وقار، اس کا جلال، اس کی حیبت، جبروت اور قدرت کو جانے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقار اور عظمت کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا اے لا تعاملونہ معاملۃ من توقرونہ، کہ تم کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو اس کی توقیر اور اس کی تعظیم کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے اور جو اس کا حق ہے۔ حسن بصری اس آیت کی تفسیر کہتے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ کہ ما لکم لا تعرفون الا حقا ولا تشکرونہ، کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہیں جانتے، نہیں پہچانتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے لا توالون عظمت ربکم، تم اپنے پروردگار کی عظمت کو نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لا تعرفون حق عظمتہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا جو حق ہے اس کو تم جانتے ہی نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص، یہ جتنے بھی معنی اہل علم نے کیے ہیں یہ سب کے سب ایک ہی معنی کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، توقیر اس کی معرفت کے ذریعے سے کریں۔ جس بندے کا دل اس سے خالی ہے، ہاں، وہ یہ امید نہ رکھے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کی توقیر کرے گی، اس کی عزت کرے گی۔ ہاں، حاصل کلام یہ
کیا وقت بتائے تھے؟ اذان ہے. ہاں شاید تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے, چلے گا نا؟ ہاں, یہاں کچھ نکات میں بیان کر رہا ہوں کہ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جب ہمیں حاصل کرنا چاہیے, کرنی ہے, تو کیسے معرفت حاصل ہوگی, کیسے اس کے بارے میں اس کی عظمتوں کی بریائی کا سکہ دل و دماغ میں بیٹھے گا. اس کا ایک بہت اہم طریقہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور, اس کے کلام میں غور اور دوسرے بہت سارے ذرائع ہیں. سب سے اہم, سب سے مفید ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت, اس کے معنی اور مفہوم کو جاننا. اللہ کو ہمیں جاننا ہے تو اس کے ناموں کو جاننا ہوگا. قرآن مجید میں ہاں کم سے کم 31 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فَاعْلَمُوا لِيَعْلَمُوا, ہاں یہ اس طرح کے صیغے ہیں کہ تم جان لو, تم کو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے, اور اس طرح کے اور بھی صیغے, ہاں تحقیق کہ تم اس بات کو پکا کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ایسا ہے. میں نے ابھی ہم لوگ ابتدائے خطاب میں سورہ طلاق کی آخری آیت پڑھی, ہاں وہ اس آیت میں بھی آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات, اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا, ومن الارض مثلہن, اور ویسے ہی زمینوں کو, یعنی 7 آسمان ہیں تو 7 زمین بھی ہیں. اب یہ 7 زمین کیسے ہیں, اس پر علماء نے بڑی بحث کی کہ جیسے ہماری یہ دنیا ہے ایسی اور بھی دنیایں ہیں, ایسے اور بھی کچھ لوگ ہیں, وہاں بھی آدم علیہ السلام, یہ سب یعنی وہ آبادی اور یہ سب تفصیلات والی بات روایتوں میں نہیں ہے. ہاں 7 زمینیں یہ ہمارے لیے آسمان ہے. کچھ علماء نے یہ کہا کہ جیسے ہمارے لیے پہلا آسمان ہے تو اس آسمان کے مقابلے میں ہم جہاں رہتے ہیں یہ نیچے ہے تو یہ زمین ہے, تو نیچے والی زمین اوپر والا آسمان. اب پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان ایسے ہی اوپر ہے جیسے ہماری زمین نیچے ہے, تو پہلا آسمان زمین کی طرح دوسرے آسمان کے نیچے ہے, تو پہلا آسمان دوسرے آسمان کی زمین بن گیا, دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے لیے زمین بن گیا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ 7 آسمان ہیں تو 7 زمین بھی بن رہی ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کی, جو بھی معنی ہو, اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا, اور اسی کے وَمِثْلَهُنَّ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, اور ویسے ہی زمینوں کو یتنزل الامر بینہن, ان کے بیچ اللہ کے احکامات. بہت غور سے یہ جملہ سنیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ کے احکامات انہی کے بیچ اترتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. کیا مطلب, یہ 7 آسمان اور زمینیں جو ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ رب العالمین کی تدبیر چل رہی ہے, ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. دن نکلنا, رات کا ہونا, ہاں موسموں کی تبدیلی, ہمارا چھوٹے سے پیدا ہو کے بعد بڑا ہونا, لوگوں کا زندہ ہونا, مرنا, بیمار ہونا, ہاں ہوائیں چلنا, سمندروں میں طغیانی اور نہ جانے کیا کیا. کل یوم ہوا فی شان, ہر روز اللہ کی نئی شان ہے. کتنے کام کرتا ہے, یہ سارے معاملات اس کائنات میں ہو رہے ہیں. اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دکھایا, بنایا؟ آگے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تاکہ تم کو یہ علم ہو جائے, تم یہ جان جاؤ, علم حاصل کر لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے, پیغمبر بھی ایسے نہیں ہے, کوئی پیر بابا اولیاء صالحین ایسے نہیں ہیں. اللہ کی ذات اور شان صرف ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ نے تمام چیزوں کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے. اللہ کے علم سے کائنات کا ایک ذرہ, ایک جراثیم, ہاں وہ وائرس کی شکل میں ہو, کتنی بھی باریک حیثیت رکھتا ہو, ہاں سمندر کی تہ میں ہو, چٹانوں کے اندر ہو, آسمانوں میں ہو, ہمارے خون کے اندر ہو, ہمارے بالوں کے اندر ہو, درختوں کی جڑوں میں کیوں نہ ہو, زمین کی تہوں میں کیوں نہ ہو, کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. سب چیز کو اللہ جانتا ہے. بستر پر جا کے آج آپ غور کرنا کہ کائنات میں کتنی چیزیں ہیں, صرف ہم اپنے سر کا, اپنے جسم کا بال گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. ہم ایک سائیڈ میں ایک طرف سب چیزیں دیکھ نہیں سکتے, ہوا میں ذرات دیکھ نہیں سکتے. کائنات کی ہر چیز, ذرے ذرے کو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, اور ایک چیز کو دیکھ رہا ہے تو دوسری چیز سے غافل نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے, اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. صرف اس پر غور کیجئے. میں کہہ رہا ہوں بستر پہ جائیے تو اللہ کی اس عظمت سے کتنی چیزیں ہیں, کتنے علوم ہیں, کتنی زبانیں ہیں. صرف ایک درخت کے اندر, ہمارے یہاں غبارے میں, آپ یہاں سائنس پڑھنے والے لوگ بہت ہیں نا, ایک غبارے میں, وہ کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں غبارے ہی کہتے ہیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں,
ایک غبارے میں ہوا کے جو ذرات ہوتے ہیں نا، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، کیا کیا ہے، ہاں، وہ بولتے ہیں کہ 13 ملین تک، ایک چھوٹے سے ایک بالش تک کے غبارے میں 13 ملین سے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں، اب یہ جو ہمارے جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں اس میں کتنے ہوں گے، ہمارے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں ہماری گنتی میں نہیں آئے گا، وہ ہم نہیں گن پائیں گے. یہ صرف ایک الیکٹران نیوٹران کی بات جو سائنس والے کہتے ہیں اس کی بات. دنیا میں کائنات میں کتنے جراثیم ہیں، کتنے ذرات ہیں، کتنے حیوانات ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنی پتیاں ہیں، کتنے درختوں کے کتنے بال ہیں، اس میں سبز مایہ کتنے ہیں، ہاں، ہمارے جسم میں کتنے مسامات ہیں، ہم نہیں جانتے. دنیا کا کوئی انسان، کوئی مخلوق گن ہی نہیں سکتا. اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. سوچئے گا تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بیان کیا کہ اس کی عظمت کا خیال دل و دماغ میں اگر رہے گا تو ذہن و دماغ جو ہے اصلاح کے راستے پر قائم رہے گا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی. ہاں، یہ سب سے پہلی بات کہ دنیا میں نے ابھی بیان کیا جتنے بھی علوم ہیں سب سے اہم علم یہ ہے کہ آپ اللہ کی معرفت اس کے اسماء و صفات سے حاصل کریں. سب سے عظیم علم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر علم کی اہمیت، اس کا کیا مقام ہے، یہ کس بات سے طے ہوتا ہے، کس بات سے طے ہوتا ہے، کون سا علم کتنا اہم ہے، آپ دنیا میں کس بات سے طے کرتے ہیں کہ اس علم سے کا تعلق کسی سے. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر جو ہے لوگوں کی جسمانی صحت اور زندگی کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیمار پڑ گیا تو بچایا جائے. ہاں، زندگی اور موت کے بیچ میں آدمی بیماری کی حالت میں جوجھتا ہے تو ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے، نتیجہ اللہ دیتا ہے نا. تو چونکہ ڈاکٹر کا علم انسانی زندگی کے لہذا دیکھیے کہ آپ انسانی سماج میں ایک عام آدمی بھی جو علم اور جہالت کے بارے میں لیکچر نہیں دے سکتا، لیکن وہ اس آدمی کی، اس ڈاکٹر کی جو ہے بڑی عزت کرتا ہے کہ جانتا ہے کہ یہ بہت اہم کام کر رہا ہے. میرے ابا بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، میرے فلاں بیمار ہے تو علاج و معالجہ کر رہا ہے. تو یہ خود بخود ہماری فطرت یہ طے کر رہی ہے کہ جس علم کا جتنا فائدہ ہے اس کا اتنا، اس کی اتنی اہمیت ہے، ویلو اس کی اتنی زیادہ ہے، اور جس علم کی انسانوں کو جتنی زیادہ ضرورت ہے اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. اور ڈاکٹری کا علم انسانی صحت اور جان سے متعلق ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اسماء و صفات کا موضوع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا حاصل اور نتیجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جب ہم پڑھتے ہیں، اب آپ کہیں الرحمن کا کیا مطلب، اس کے کیا معنی، اللہ کیسی رحمت والا ہے، الرحیم، تو یہ اللہ کی ذات سے متعلق بات کر رہے ہیں. اور کائنات، پوری کائنات میں کوئی اللہ کی ذات کے برابر، اس سے زیادہ اہم ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے اہمیت میں؟ تو جس علم میں ہمارا موضوع، ہماری غور و فکر کا مرکز اللہ کی ذات ہو، اللہ کی صفات ہو، اللہ کی خوبیاں اور کمالات ہو، اس سے بڑھ کر کوئی علم اہم ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ علم کا شرف، مقام معلوم کے شرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور معرفت کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی کیفیات سے جڑا ہوا ہے. لہذا اس علم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی علم نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی، جب اس کو آدمی جانتا ہے تو اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کی توحید کو جانتا ہے. اس لیے اس توحید اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لہذا انسانی تخلیق کے مقصد سے بھی یہی علم جوڑتا ہے سب سے پہلے، سب سے زیادہ. اس لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علم نہیں ہے. لیکن اس لیے میرے بھائیو، جو آپ لوگ یہاں موجود ہیں، آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں، بیویوں کو بھی یہ بتائیں، سمجھائیں کہ ہمیں سب سے زیادہ جو چیز سیکھنی چاہیے اللہ کی ذات، اس کی عظمت و کبریائی، اس کی توحید کے بارے میں جانکاری. علماء سے سیکھیے. کتابیں آج بہت عام ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے، لیکن علماء کی رہنمائی کے بغیر کوئی اسٹڈی نہ کریں. ہاں، ایک دوسری بات کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ دنیا میں مرنے والا کوئی بھی انسان ہو، قرآن و حدیثیں ہمیں بتاتی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ منکر نکیر آئیں گے تو پہلا سوال کیا کریں گے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہر انسان سے ہونا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا اسلام،
तुम्हारा दीन क्या है, हाँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। ये 3 सवाल हर एक से होना, तीनों सवाल अकीदे का है। इससे अंदाजा लगाना, इससे ये साबित करना मुश्किल नहीं है कि सबसे अहम चीज है कि आप और हम अकीदा सीखें। हर शख्स को इसका जवाब देना, और उसमें भी सर फहरिस्त कौन सा सवाल है, रब कौन है। अब जिसने अल्लाह तबारक व तआला की और रब की मारिफत हासिल नहीं की, क्या वो इसका जवाब दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। यहां इन्होंने ये भी पेश किया कि कुरान में अल्लाह ताला ने 31 से ज्यादा मकामात पर यह कहा कि लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला के नामों को, सिफात को जान ले, फ़अलम लितअलमु व लियअलमु। हाँ, इसमें इस बात पर दलालत है, कुरान का हुक्म है कि हम पर और आप पर लाजिम है कि हम अपने परवरदिगार खालिक व मालिक की मारिफत हासिल करें। मिसाल दी इन्होंने कुरान की एक आयत पेश करके, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, सूरह मोहम्मद की आयत है कि तुम इस बात का इल्म हासिल कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इबादत के लायक नहीं। ये कौन कह रहा है, रब्बुल आलमीन। क्या कह रहा है, फ़अलम, जान लो, मतलब ये इल्म हासिल करना आप पर, हम पर, हमारी माँ बहनों पर, सब पर जरूरी फर्ज है। कयामत के दिन मौका नहीं है कि तफसील पेश करूं, बहुत से दुरूस में मैंने बयान किया है तफसील से कि कयामत के दिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता, सूरह आराफ में अल्लाह ने बयान किया है, कयामत के दिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे तौहीद और शिर्क मालूम नहीं था अल्लाह ताला, इसलिए लाइल्मी की बुनियाद पर, जिहालत की बुनियाद पर मैंने शिर्क किया, बच जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो कब्र में जब फरिश्ते 3 सवाल करेंगे और मुनाफिक और मुशरिक कहेगा कि हा हा ला अदरी समेत उन्नास यक़ूलूनहु शैअन फ़क़ुल्तु, हाय हाय मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना था तो मैं भी कहने लगा। तो फरिश्ते उनको जवाब में क्या कहेंगे कि ना तूने पढ़ा ना इल्म हासिल किया। क्या कहेंगे, माँ दरैता व माँ तलौता, ना तूने जाना ना पढ़ा। इसका मतलब ये 3 सवाल हल करने के लिए हर शख्स को पढ़ना जानना जरूरी है, और उसके बाद अजाब देंगे फरिश्ते कब्र में, अल्लाह हमें महफूज रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बार बार ये कहा ना, जान लो, ये हम पर और आप पर फर्ज है कि हम ये जाने कि हमारा माबूद सिर्फ अल्लाह है। क्यों है, वो अल्लाह के अस्मा सिफात को जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और उसकी तफसीर हमें ये बताती है कि अल्लाह की जो शान है, अल्लाह तबारक व तआला की जो खूबियां हैं, वो कायनात के अंदर किसी भी अल्लाह के अलावा किसी में मौजूद नहीं है। लिहाजा अल्लाह की जो अजमत होनी चाहिए, उस अजमत व ताज़ीम का कोई और हकदार नहीं है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत, दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा जैसा होना चाहिए, किसी और को इसका हक नहीं हासिल है। हाँ, ये कैसे मालूम होगा, जब कुरान में बार बार ये क्या फजूल बताया गया, कुरान में जगह जगह बयान किया ना कि अल्लाह रहमान रहीम है, समीअ बसीर है, लतीफ़ व खबीर है, फला और फला है। आप और हम जब कुरान पढ़ते हैं कभी गौर किया कि अल्लाह ताला ने बार बार अपने नामों को और फिर अपनी सिफात को, कि आसमान और जमीन की हर बात अल्लाह जानता है, हर बात। सबसे ज्यादा अल्लाह ने अपने इल्म की सिफत को बयान किया, इल्म की। अल्लामा शनकीती कहते हैं कि कुरान का शायद ही आप कोई सफा पाएं जिसमें किसी न किसी शक्ल में अल्लाह ताला के तमाम चीजों को जानने, अलीम होने, खबीर होने, लतीफ होने का जिक्र न हो। सब चीजें अल्लाह जानता है। अब कहा कि ये चीज अल्लाह का डर पैदा करने वाली सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स ये जाने कि एक बादशाह है जो बहुत सख्ती से पकड़ता है, जो छोड़ता नहीं है, और बादशाह के दरबार में एक आदमी आके खड़ा होता है, बादशाह से बात कर रहा है, बादशाह के बाजू में उसकी मलिका बैठी है, क्या वो शख्स दरबारी ये जुर्रत कर सकता है कि ये शदीद पकड़ वाला बादशाह, इसके सामने इसकी बीवी को छेड़ूं, मलिका के साथ बदतमीजी करूं? कोई कर सकता है दरबार में इस तरह? जी, ये अल्लामा शनकीती बयान कर रहे हैं, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। कहा नहीं कर सकता कि बादशाह मुझे देख रहा है और बहुत सख्तगीर है, अगर मैंने उसकी बेगम या शहजादी को छेड़ा तो ये मुझे मेरी गर्दन उड़ा देगा। तो ऐसे बादशाह के सामने उसकी मौजूदगी में कोई दरबारी ये जुर्रत नहीं करेगा कि उसकी बेगम की तरफ निगाह उठाकर देख ले। तो अब सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला बार बार कुरान में कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं इल्म रखता हूं, तुम्हारी दिल की धड़कन को, तुम्हारे सीने के भेद को जानता हूं, है ना, बार बार अलीमुम बिमा फी सुदूर, तो क्या मतलब है, क्यों कह रहा है? अल्लामा शनकीती कह रहे हैं कि अगर बंदा इसको सही ढंग से जान ले तो तन्हाई में कहीं रहेगा या कहीं उसको गुनाह का मौका मिलेगा, वो गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि जानेगा। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि बादशाह के सामने कोई जुर्रत नहीं करेगा, तो ये बादशाहों का बादशाह है जिसकी पकड़ सख्त है, वो मैं हर जगह देख रहा है, लिहाजा वो हिम्मत नहीं करेगा
کہ موقع بھی مل جائے تو گناہ کا ارتکاب کرے. ہم روزہ رکھتے ہیں نا, اگر تنہائی میں غسل خانے میں چلے گئے تو اس وقت غسل کرتے کرتے حلق سے پانی نہیں اتارتے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن جس رب کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو جان رہا ہے. ایک قطرہ بھی غلطی سے نہ جا پائے گلے میں کہ روزہ فاسد ہو جائے گا. یہی تصور ہر موقع پر آدمی کے اندر پیدا ہوئی, اللہ کی معرفت کا تقاضا اور نتیجہ ہے. 2 لائن کا ایک واقعہ لکھا لوگوں نے کہ ایک آدمی نے, مسلمان آدمی نے مسلمان عورت کو تنہائی میں پایا, جنگل میں بیابان میں سفر کے دوران, تو اس نے کہا کہ آؤ اچھا موقع ہے ہم اور آپ ملنے میں, ہمیں دیکھنے والا ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ما یرانا الا هذه الكواكب. اس مرد نے کہا, عورت کو اکسایا کہ تنہائی ہے, موقع ہے, دستور ہے, آؤ چلو مل لیں, گناہ کی لذت حاصل کر لیں. تو وہ مومنہ خاتون تھی, اس نے کہا فأین مکوکبها, تم کہہ رہے ہو کہ یہ ستارے صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان ستاروں کو بنانے والا کہاں گیا, کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ پکڑے گا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس طریقے سے گناہ سے بچاتی ہے. بخاری کی وہ حدیث جو 3 لوگ غار میں پھنسے تھے, ان لوگوں کے واقعے میں, وہ جو گناہ کرنے پہ تیار ہو گئی, آخر میں بھوک اور فاقے کی حالت میں مدد مانگنے آئی. آج ہمارے ہاں کوئی ایسے آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا لوگ. وہ گئی تو اس نے بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو تو مدد کروں گی, تیار تو ہو گئی, لیکن عین گناہ کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اور نگینے کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو. اس مرد نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ مومنہ خاتون اس حالت میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے, اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا, مجھے تو زیادہ حق ہے کہ میں اللہ سے ڈروں, لہذا میں نے وہ گناہ نہیں کیا. پروردگار ہمیں اس مصیبت سے بچا. غار کا دہانہ تھوڑا کھل گیا. ایسے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی, ڈر, خوف, معرفت اگر دل و دماغ میں ہوگی نا تو سماج میں اصلاح ہوگی, لوگ گناہ سے رکیں گے, گناہ ہو گیا تو توبہ کریں گے. غامدیہ, معید اسلمی اور صحابہ کرام کے زمانے میں بشری تقاضے سے جو خطائیں غلطیاں ہوئی, دیکھیے کس طرح کے خود اعتراف کر رہے ہیں. میں 2-3 فائدے اس علم کے صرف بیان کروں کہ اور بات کو ختم کرتا ہوں, وقت کافی زیادہ ہو گیا, نماز کا وقت ہو رہا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا یہ افضل العلم ہے, افضل العمل ہے, افضل الحال ہے. علم میں سب سے بہترین علم, عمل میں سب سے بہترین عمل, اور ہماری حالات میں سب سے بہترین حالت. شیخ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسماء و صفات کا, اس کے افعال کا, اس کے رضامندی کے اعمال کا علم حاصل کرنا اور عمل کرنا, اور دل کا محبت, شوق, خوف اور رجا کے ساتھ اس کی طرف پلٹنا دنیا میں سب سے زیادہ شرف والی چیز ہے, اور آخرت میں سب سے زیادہ اچھے بدلے والے, شرف والے بدلے کا سبب ہے. دنیا میں سب سے اونچی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کو جانے پہچانے, اللہ سے محبت کریں, اللہ کی پسند کا عمل کریں, اور آخرت میں یہی چیز سب سے زیادہ اجر کا باعث بننے والی ہے. اب یہ کہا کہ سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت, اس کے حق حقوق کی جانکاری حاصل کرے اور اس سے انس اور قربت حاصل کرے. اور اس معاملے میں کچھ تفصیلات ہیں جو بہت شاندار ہیں, لیکن موقع نہیں ہے, میں آگے بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اثرات اور نتائج جو نکلتے ہیں. کہ سب سے پہلی چیز میں صرف عناوین پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر ہمیں حاصل ہوگی تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح جذبہ پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اس کی تھوڑی تفصیل ہے, اور جس کے حاصل یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر جتنی اللہ کی معرفت پیدا ہوگی, آپ اور ہم اللہ کو جتنا پہچانیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں خشوع خضوع پیدا ہوگا, اتنا زیادہ عبادت کا اور اس کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کے برخلاف جو جتنا زیادہ نافرمانی کر رہا ہے, سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کی معرفت سے, اللہ کی تعظیم سے, اللہ کی توحید سے اتنا دور ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی محبت کا سبب ہے. چنانچہ جتنا بندہ اللہ کو جانتا جائے گا, پہچانتا جائے گا, اتنی زیادہ اس سے محبت کرتا جائے گا. اس کی تشریح میں ہم بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں. جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہم کو چھوڑ دیتا ہے, فوراً عذاب نہیں آتا. اب سوچئے ہم لوگ کتنی گناہ کرتے ہیں, کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, کیا فوراً اللہ پکڑ کرتا ہے؟ موقع دیتا ہے, بار بار موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون تک کے لیے کہا, جو اللہ تعالیٰ فرعون, ابو لہب اور ان لوگوں کو بھی نبیوں کو بھیج کر کہا کہ اذهب الیہ, اس کے پاس جاؤ اور دعوت دو, شاید کہ وہ سدھر جائے.
اللہ تعالیٰ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ اس کے بڑے بڑے دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہے کہ اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر۔ جب بندہ جانے گا کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے جو رشتہ دار ہیں، مجھ کو جو گھر ملا ہے، میں جس نعمتوں میں جی رہا ہوں، ایک ایک چیز اللہ نے دے رکھی ہے، اور اس کے بعد بھی پروردگار اپنے ہماری ہدایت کے لیے جو ہے انتظامات کرتا ہے، اس کی رحمت ہم کو ڈھیل دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، سدھرنے کے لیے تلقین کرتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، بار بار اکساتا ہے۔ بندہ ان ساری نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو دیکھے گا، جانے گا، پہچانے گا کہ وہ غفار ہے، وہ ستیر ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو اس سے اس کے دل میں اور زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو اس کی مخالفت کا ڈر ہوگا کہ اتنی محبوب شخصیت کو اگر ہم مخالفت کرتے ہیں تو وہ ناراض بھی ہوگا، اور پھر وہ جبار قہار بھی ہے۔ ہاں، تو محبت ہی ڈر بھی پیدا کرے گی۔ محبت توحید کی اور اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے۔ دنیا میں کوئی بھی تعلق ہو، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب اللہ سے محبت کی تو دیکھیے کیا ہو گیا، عجب چیز ہے۔ ہاں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، علامہ اقبال نے کہا عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی ہم عاشق و معشوق کی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے گھر کے لوگ بیٹھ کر فلموں اور ٹی وی چینلوں میں یہی سب دیکھتے ہیں۔ وہ لذت آشنائی جو صحابہ کرام کو اللہ سے حاصل ہوئی تھی، اس آشنائی میں، اللہ سے محبت میں دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو گئی، گردن پر اللہ کے راستے میں اگر تلوار چل رہی ہے تو خوش ہو کر کہا کچھ تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جو صحابہ کرام میں اللہ کی محبت اتنی زبردست اور اعلیٰ ہوئی، یہ کہاں سے آئی؟ آج ہمارے ہاں تصور نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی موقع آتا تھا مال خرچ کرنے کا تو وہ اپنے گھر کو لگا دیتے تھے کہ یہ وہاں خرچ کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا موقع ہے۔ جان کے قربان کرنے کا موقع آیا تو کہا کہ یہ جان گردن کٹانے کا موسم ہے، ہم گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ پر توکل اور بھروسے کا راستہ ہے۔ آپ جب اللہ کو پہچانیں گے کہ وہی نفع نقصان پہنچانے والا ہے۔ ہاں، اللہ نہ چاہے تو دنیا میں کوئی شخص ایک حبہ بھی، ایک بال بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر آپ کو بچا نہیں سکتی۔ نفع نقصان پہنچانے والا وہی ہے۔ تو ایسی صورت میں بندہ دوسروں کے دروں پر جا کے اپنی پیشانیاں نہیں جھکائے گا، دوسروں کے پاس جا کر اپنی حاجتیں پیش نہیں کرے گا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، تو توکل پیدا کرے گا۔ یہ ایمانیات کی وہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کی معرفت کے جو ثمرات اور نتائج ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ اب ایک ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے کہ اللہ العزیز ہے، اللہ الغفار ہے، اللہ التواب ہے۔ تو اس نام کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہونا چاہیے بندے پر، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا ہے، تو اس کا اللہ کا ڈر، اللہ سے امید، اللہ پر توکل، غنا، خودداری، بہادری، اللہ کے سوا کوئی جان لے نہیں سکتا، اللہ نے جو لکھا ہے اس سے پہلے اور بعد میں کچھ ہو نہیں سکتا۔ حتیٰ ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا آخری وقت میں، دیکھیے وہ ایک جملہ مرنے کے وقت کہہ رہے ہیں تو اہمیت کا اندازہ اللہ کی زندگی میں ہر جگہ ہم کو کام دے گا کہ بیٹے جاگو، اس وقت تک تم ایمان کی لذت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم یہ نہ یقین کر لو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا اور جو چھوٹ گیا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا۔ سارا جھگڑا ختم۔ ہم گھروں میں جھگڑا اور فنا، ہم کو یہ نہیں ملا، ہم بڑی تمنائیں کرتے ہیں، کوئی جوانی میں جو ہے کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی پراپرٹی بنانا چاہتا ہے، کسی کا یہ مقصد ہے دنیا کا۔ اللہ کے رسول اور قرآن و حدیث کے عقیدے کا نتیجہ کیا ہے کہ جو ہمیں نہیں ملنا تھا ہم سر پیٹ ڈالے نہیں مل سکتا، اور جو ہمیں ملنا ہے کوئی کچھ بھی کر لے ہم سے وہ چھین نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بنا لیجئے۔ نہیں ملا نا، اللہ کریم، انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ وما شاء فعل بول کے آپ آگے بڑھ جائیے زندگی میں۔ تو یہ کہاں سے یہ چیزیں، قناعت، شکر گزاری، ہیبت، رجا، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نتیجے میں آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں جو خوبیاں ہیں، یہاں ایک فائدہ وہ بھی ہے لیکن اس کو تفصیل سے نہیں پیش کر سکتے کہ اس کے نتائج، اللہ محسن ہے، احسان کو پسند کرتا ہے، تو بندہ سوچے گا کہ جب احسان اللہ کو پسند ہے تو مجھے بھی اپنے سے کمزوروں پر احسان کرنا چاہیے۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، رحم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے، تو ہمیں فساد نہیں پہنچانا چاہیے۔ کسی کی جان ناحق ہم دباؤ برباد کریں، یہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔
ہاں اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اس چیز کو پسند کرتا ہے تو جس کو پسند کرتا ہے وہ ہمارے عمل میں آ جائے. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بندہ جب اللہ کی معرفت حاصل کرتا جاتا ہے تو علم اور عمل دونوں اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوبیاں جو اس کو تعلیم کے طور پر مل رہی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی معرفت ایک ایسی لذت ہے ہاں کہ جسے وہی جانتا ہے جس نے اللہ کو پہچانا. ایسی لذت ہے ہاں کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، اس کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی، اس سے رضامند ہونے کی ایسی لذت ہے کہ یہ دنیا میں اس نعمت کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. ہاں بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ نقل کیا. حضرت علی یہ کہتے تھے کہ لذت و معرفت اللہ شغلتنی عن لذائذ طعام الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی لذت نے مجھے دنیا کے کھانوں کی لذت سے غافل کر دیا، ہٹا دیا. یعنی مجھے اللہ کی معرفت میں وہ لذت ملتی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ملتی. ہاں علامہ ابن تیمیہ فجر کی نماز کے بعد بہت دیر تک اللہ کا ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے. ہاں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو دن سورج چڑھ جاتا تھا، اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے اور اٹھتے تھے پوچھتے تھے کہ بھائی اتنی دیر. کہا میں نے اپنا ناشتہ لے لیا، یہ میرا روحانی ناشتہ ہے. ہاں اس کے بعد انہوں نے کئی قول نقل کیا اور یہ کہا کہ انسان کے لیے کوئی نعمت، سکون، باعث صلاح اور فلاح ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے جانکاری سے بڑھ کر کسی اور چیز میں نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی اس کے لیے سعادت اور اطمینان کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب بنانے کا ذریعہ ہے. کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم کا ایک قول اور نقل کیا کہ جس قدر انسان کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، رب کی تعظیم اسی قدر ہوتی ہے. اور جو شخص لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ معرفت رکھنے والا عارف باللہ ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال کرنے والا دوسروں کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہوگا. جس کے اندر اللہ کی جتنی معرفت ہوگی اس کے اندر اللہ کی اتنی تعظیم ہوگی. شیخ سعدی عبد الرحمن بن ناصر السعدی مفسر قرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کی جس قدر اللہ کی معرفت ہوتی ہے ہاں اسی قدر اس کا ایمان ہوتا ہے. چنانچہ جیسے جیسے ایک بندے کی اللہ کے تعلق سے معرفت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ معرفت گھٹتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا ایمان گھٹتا جاتا ہے. اور اس چیز کو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا سب سے زیادہ آسان اور قریبی تعلق کیا ہے کہ تدبر صفات ہی و اسماء ہی من القرآن، کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو جو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اپنے ناموں کو اور صفات کو ذکر کیا ہے اس پر غور و فکر کیجئے. یہ تفسیر سعدی سے نقل کیا. لہذا اس کے بعد انہوں نے نتیجے کے طور پر یہ بیان کیا کہ ہمارے لیے اس کائنات میں دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں، علماء ربانیین سے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. ہم دنیا کی کسی چیز کا جتنا شوق رکھتے ہیں کہ یہ کمائے، یہ کھائیں، یہ بنائیں، گھر بنائیں، یہ بنائیں، فلاں شوق اور فلاں لذت کی چیز حاصل کریں، ان تمام چیزوں میں ان تفصیلات کی روشنی میں سب سے زیادہ جلیل القدر اور سب سے زیادہ اہم چیز جس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے بحیثیت مومن بندے کے، وہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کریں. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت یہ توحید کی بنیاد ہے. یہ آخری بات کہ اس اسماء حسنہ کی جانکاری کتنی اہم ہے یہ پیش کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جانکاری توحید کیا ہے، یہ توحید کی اصل ہے اور توحید کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جانکاری سے انسان کے ایمان کی زیادتی ہوتی ہے، ہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا میں جتنے بھی علم ہیں، کوئی کتنے بھی پگار تنخواہ پہ ہم طے کرتے ہیں کہ بڑی پوسٹ یہ ہے، لیکن سب سے بڑا علم، سب سے بڑی معرفت، سب سے زیادہ قابل عزت کوئی تعلیم اور معرفت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت ہے. ہاں نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جانکاری یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے، پہچاننے اور اس کے حقوق کو جاننے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے.
पांचवा और आखिरी जो इनमें जिक्र किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफात की जानकारी अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत का रास्ता है। हम अगर अल्लाह के सामने ताअब्बुद और जो है वो क्या नाम है बंदगी का मामला इख्तियार करना चाहते हैं और अपने आप को मकबूल बनाना चाहते हैं तो भी अल्लाह के अस्मा व सिफात को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम ऐसे हैं कि जो उसको याद कर लेगा। 99 नाम, सिर्फ 99 नाम नहीं है। हमारे यहाँ कुरान में जो लिखे हैं ना, ये हदीस में नहीं है, जो उलमा ने अखज़ किए हैं कुरान और हदीस से, ये अल्लाह के नाम है। ये कुछ नामों में इख्तिलाफ है कि ये नहीं ये है। हाँ, तो तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत में जो है रावियों का इस्तिंबात है, ये सही बुखारी में है कि अल्लाह के 99 नाम है जो इसे याद करेगा। बाद रिवायतों में मन हफ़िज़हा और बाद में मन अहसाहा, जो इन्हें महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के 100 नाम है, 99 नाम है, 100 सिवाय एक के। तो इसको याद करने का क्या मतलब है? सिर्फ हिफ्ज कर लेना या रोज पढ़ लेना। कुछ लोग आजकल हमारे यहाँ ये अमल करते हैं कि नामों को इस तरह पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नामों को जो है लटकाते हैं, कुछ नामों की अंगूठी पहनते हैं, कुछ नामों की तावीज़ बनाते हैं। ये सारे इस्तेमाल नामों के नहीं बताए गए। अल्लाह के नामों का नामाना और मफहूम समझ के उसकी अजमत व किबरियाई और उसकी जलालत व अजमत को समझना, तो इस 99 नाम को याद करने वाले जन्नत की जो हदीस है, इसका माना उलमा ने बयान किया कि उसके माना को समझा जाए, उस पर ईमान लाया जाए और उसके तकाजे पर अमल किया जाए। समझ रहे हैं? उस पर जैसे अब रब का माना क्या है? परवरदिगार, पालनहार। तो हमारा ये अकीदा हो कि अल्लाह रब है, तो रब की हैसियत से सारी कायनात को पैदा करने वाला, पालने वाला, तदबीर करने वाला वही है। औलाद भी वही देगा, किसी और से नहीं मांगेंगे। बीमार हो गया तो शिफा वही देने वाला है। कायनात का निजाम वो चला रहा है, कोई बाबा, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई फला और फला नहीं चला रहा है। ये रब को रब मानने का तकाजा हुआ। अब एक आदमी कह रहा है कि मैं अल्लाह को रब मान रहा हूं और औलाद किसी दूसरे से मांग रहा है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के इस इस्म को याद नहीं रखा उसने। तो 99 नामों को याद रखने का मतलब यह है कि उनका जो ईमानी तकाजा है वो आप और हम समझें। जब हम कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह है, इबादत के लायक वही है, तो उसी के सामने झुकेंगे, इबादत के जितने काम है उसी के लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं। इस तरह आप अल्लाह के तमाम नामों के तकाजे पर गौर करते जाइए। समी वही है, तो हमारी आवाज और दुआ को उसके सिवा कोई और नहीं सुन सकता। जो कब्रों में है, जो मर गए हैं, जो दूर दराज में है, वो हमारी दुआओं को नहीं सुन सकते। दुआ मांगे तो सिर्फ उसी से मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी बेहतर से बेहतर और सही मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और उस मारिफत के जो समरात, नताइज दुनिया और आखिरत में कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं कि यहाँ सआदत मिलेगी, अल्लाह की कुर्बत मिलेगी और आखिरत में कामयाबी और अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम मिलेगा। परवरदिगार इन नेमतों से अपनी इस मारिफत के जरिए से हमें बहरावर फरमाए, और दुनिया और आखिरत में आज जो गुनाह, फितने और दूसरे बहुत सारे मसाइब के दरवाजे खुले हुए नजर आ रहे हैं, परवरदिगार हमें, हमारे घर वालों को, तमाम मुसलमानों को उससे महफूज रखे और हमको अपनी मारिफत और मारिफत की बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाजे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम साइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अपनी बात कुर्सी से उठते हुए मैं ताख़ीर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और दूसरे ये कि आप तमाम हजरात के लिए का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद कि उसने मुझे तौफीक दी और आप हजरात ने मुझको यहाँ मौका दिया कि दीन की कुछ बातें कहें। अल्लाह ताला हमारे अंदर इखलास दे और मज़ीद तौफीक। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।